یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ کوئی اپنے ناپاک پیر نہ رکھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے اوپر، یہ بات جو کہی گئی۔ آئیے دوسری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ، اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الذل۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ثابت ہے، اس کی تحقیق تو شیخ کفایت اللہ آگے پیش کریں گے۔ ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں جو بات کہی جا رہی ہے تاکہ کوئی شخص اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ پائے سائے کے اوپر۔ میری پاور پوائنٹ شیئر کریں تو میں آپ سب کے سامنے اب ایک بات رکھ رہا ہوں جو آپ لوگ خود دیکھیں، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ خود جا کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سایہ جب کسی کے پاؤں کے اوپر آتا ہے، جب آپ سوچو کہ آپ کسی کے سائے کے اوپر، شیڈو کے اوپر پاؤں رکھو گے تو جیسے فوٹو میں دکھ رہا ہے نا ایسے ہوگا۔ مطلب سایہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا؟ عثمان ذرا تم بتاؤ تمہیں کیا دکھ رہا ہے؟ جی عثمان کیا دکھ رہا ہے تمہیں؟ سایہ پاؤں کے نیچے دکھ رہا ہے یا پاؤں کے اوپر دکھ رہا ہے؟ دیکھو اور بتاؤ۔ پاؤں کے اوپر ہے، پاؤں کے اوپر ہے۔ سب لوگ غور کریے، یہ بہت سمپل ہے سمجھنے کی بات۔ یعنی کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سائے کے اوپر اپنا پاؤں رکھے گا تو سایہ پاؤں کے نیچے نہیں جائے گا، سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ سایہ پاؤں کے اوپر آئے گا، اور کوئی سایہ کچلا نہیں جائے گا یا کوئی سایہ کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو نچلا نہیں بتائے گا، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں بلکہ کسی کا بھی سایہ وہ پاؤں کے اوپر ہی آ جائے گا، پاؤں کے نیچے نہیں جاتا ہے سایہ۔ سمپل سی بات ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ سایہ جو کسی چیز کا جو روشنی آ رہی ہے کہیں سے، جیسے سورج کی دھوپ ہے اور ایک بیچ میں بیریئر ہے، وہ بیریئر کی وجہ سے اس کا شیڈو گرتا ہے زمین پر، اور جو شیڈو زمین پر گرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر زمین کے اور اس چیز کے سورج کے درمیان میں، یعنی کہ جو آبجیکٹ ہے جس کا سایہ گر رہا ہے اور زمین کے درمیان میں کوئی اور چیز ہے تو وہ چیز کے اوپر گرے گا، اس کے نیچے کیسے آئے گا؟ اس کے نیچے کیسے آئے گا؟ ذرا سوچو، کامن سینس کی بات ہے۔ عثمان سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ کہ یہ بات کامن سینس کی بات ہے کہ سایہ کہاں ہوگا؟ پاؤں کے اوپر دکھ رہا ہے کہ نیچے جا گیا؟ پاؤں کے اوپر ہے، بالکل پاؤں کے اوپر۔ اگر آپ اس کے اوپر 10 پاؤں اور رکھ دو تو سایہ وہ 10ویں پاؤں کے اوپر جائے گا یا 10ویں پاؤں کے نیچے آئے گا؟ اوپر ہی آنے والا ہے۔ ہاں اوپر ہی آئے گا، سمپل سی بات ہے۔ اگلی فوٹو بتائیے۔ یہ دیکھیے، یہ اور ایک فوٹو بتا رہا ہوں لیکن ایسی 100 فوٹو بھی میں بتاؤں تو بات تو سمجھنے والی سمپل سی بات ہے، 1 منٹ میں آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ سایہ کا کوئی انسلٹ اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، تو نمونہ بننے میں یہ بھی بات ہے کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور مخالفتوں کا سامنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ، انہوں نے ایمان کے ساتھ اس کا سامنا کیا، ہم تک پیغام حق پہنچایا، اسلام کے پیغام پہنچایا، ہم تک پہنچا، اور ہمارے لیے اگزامپل ہے۔ اور زندگی میں یہ سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، مخالفتوں سے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کسی کے انسلٹ کرنے سے حق بات کو کوئی ایسے بھی انسلٹ نہیں کر سکتا۔ حق بات کو کوئی اگر برا بول دے تو وہ خود ہی اپنا ذلیل ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ کہ حق ہے، سچائی تو سچائی ہے۔